بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات ہیں. اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات ہیں. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ ہمیں بھی بہت پسند ہونی چاہیے. کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہر وہ چیز، ہر وہ انسان، ہر وہ جگہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا. یعنی کہیں سے بھی آپ شروع کر لیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ چاہیں تو الحمدللہ و سبحان اللہ پڑھ لیں، چاہے تو آپ لا الہ الا اللہ سے شروع کر لیں، چاہے آپ اللہ اکبر سے شروع کر لیں، تو it doesn't matter، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر امام مناوی کہتے ہیں، احب الکلام الی اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب سے محبوب کلام جو ہے، یہ 4 اذکار اور دعاؤں پر مشتمل ہے. یہ اذکار کیا ہیں؟ ان میں اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے، اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے، اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ان کلمات کی بہت فضیلت ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے اللہ. کس سے؟ ہر عیب سے، ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر نقصان سے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. پھر لا الہ الا اللہ تو ویسے ہی بہت فضیلت والا کلمہ ہے، جس کے پڑھتے ہی انسان کو آگ سے نجات ہوتی ہے اور انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور اللہ اکبر میں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے. تو اس میں یعنی اس تسبیح کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کو صفات کمال کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق اور قابل ہے. تو ان کلمات کو جب بھی انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب اگر ہم ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، تو ان کلمات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہایت پسندیدہ کلمات ہیں یہ. اللہ تعالیٰ کی پسند کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے؟ ہر چیز پہ. چاہے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، باغ ہیں، آبشاریں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، انسان ہے، مال و دولت ہے، پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ذخیرے ہیں، خزانے، جو بھی ہیرے جواہرات ہیں. یعنی مراد اس سے کیا؟ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے. کیا ہمیں بھی ہے کہ ہم نے ان کو دل و جان سے لگا کے رکھا کہ مجھے یہ کلمات بے حد محبوب ہیں اور ان کا کہنا مجھے ہر چیز سے زیادہ اچھا لگتا ہے. امام ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات اور ہر اس چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے فضیلت کے اعتبار سے ایک موازنہ بیان کیا ہے. لیکن فضیلت میں موازنہ کرنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں اصل معنی میں برابر ہوں، پھر ان میں سے ایک چیز دوسری سے زیادہ ہو جائے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ کلمات مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہیں کہ میرے لیے ساری دنیا کا مال و دولت ہو اور میں اس کو صدقہ کر دوں. یعنی there is no comparison between دنیا اور اللہ کی تعریف اور ان کلمات کے بیچ میں comparison کوئی نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر کیوں کہا گیا کہ ان سے زیادہ پیارے؟ وہ تو ہیں ہی اچھے. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کمپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ کہنا چاہا کہ مجھے اس ساری دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب اس اعتبار سے کہ وہ سب بھی میں صدقہ کر دوں تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایز لانگ ایز یہ کلمات مجھے نصیب. کتنا بڑا خزانہ ہمیں دیا گیا ہے ان کلمات کی شکل میں
لیکن لا علمی کی بنا پر ہم ان سے وہ محبت نہیں کرتے، وہ ان کی قدر نہیں کرتے، اپنی زندگی میں ان کو داخل نہیں کرتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کلمات پر جو ثواب ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے کہ انسان پوری دنیا کی دولت خرچ کر دے۔ اس سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے جب انسان ان کلمات کو پڑھتا ہے، لیکن ہم جانتے نہیں۔ جب جانتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے، تو پھر بہت سے فائدوں کی چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔